بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ گلی جہاں میں نے اپنی بچپن کی چھوٹی سی دنیا دیکھی تھی، وہاں ہر چیز کا رنگ مٹ چکا تھا۔ دیواروں کی رنگت، درختوں کی سرسراہٹ اور لوگوں کی ہنسی بھی دھندلی سی تھی۔ میرا نام مہر تھا۔ ماں کا چہرہ یادوں میں وہ آخری تصویر تھی جسے میں خود میں بجھا کر رکھتی تھی۔ ابا کا سایہ کبھی سایہ بن کر رہ گیا، کبھی کوئی خواب کی صورت میری نیند میں آ جاتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں یتیم تھی۔ بچپن ہی سے سڑکوں کے سکڑنے راستے اور بازاروں کی بے رحم روشنیوں میں پل کر جوان ہوئی۔ راتیں اکثر درخت کے سائے میں گزرتی۔ لوگ کہتے شام ہو گئی ہے تو سڑکوں سے گھر جالو، مگر گھر میرے لیے ایک لفظ تھا جس کا وجود بس سرگزشتوں میں رہ گیا۔ میں بھیک مانگتی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بدلے لوگوں کی رحم دلی پر گزارا کرتی۔ لوگوں کی نظریں اکثر اوقات میں ہمیں غیر مرئی بنا دیتی، جیسے ہم ایستگی سے اس دنیا کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی اور پلٹ کر دیکھا تو میری سب سے قیمتی چیز، میری عزت، غائب تھی۔ اس وقت دنیا نے دو آوازیں سنائی، ایک چپکی جو میرے اندر سے اٹھ رہی تھی اور دوسری لوگوں کی سرگوشیاں۔ میں نے دل میں لاکھ سوال اٹھائے مگر زبان سے آواز تھی۔ کئی دن افسردگی میں گزرے، پھر حیرت انگیز طور پر ایک دن جانم نہ جانے کیسے حاملہ ہونے کا احساس ہوا۔ پہلے تو خواب لگا، پھر حقیقت۔ دھندلے سائے میں یہ خبر آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگی۔ رات کو خواب آیا، ابا میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی نرم سا غم تھا مگر لمحوں پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، بچہ کو پیدا کر، یہ تیری پہچان ہے، چھپی ہوئی طاقت ہے۔ میں جاگ کر رونے لگی۔ خواب نے میرے دل میں ایک بے نام جرأت جلا دی تھی۔ ایک بیٹی ہونے کی وجہ سے صبح سے میں نے فیصلہ کر لیا، اس بچے کو نہیں کھونے دوں گی۔ حاملہ ہونے کا چیلنج نظر آنے لگے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس سہارا نہیں، مگر میرے اندر وہ آواز بڑھتی گئی، یہ بچہ تمہاری زندگی کا روشنی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بچہ ضائع کرا دوں، مگر پھر ابا کا وہ خواب گونجتا ہوا اور میرے اندر ایک عورت کی طرح اٹھنے والا حوصلہ۔ میں نے جاب تلاش کی مگر گلیوں میں کام اتنا محدود تھا کہ ہر روپیہ ایک لڑائی لیتا۔ میں نے دن میں مزدوری کی، رات میں بھیک مانگی اور دل میں اس بچے کی تصویر بنائی۔ لوگ باتیں کرتے، بعض نفرت سے، بعض ہمدردی سے، کسی نے ہاتھ بڑھایا تو کسی نے انگلی اٹھا لی، مگر میں نے مستقل مزاجی سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ 9 ماہ کا وہ وقت آ گیا جب بچے نے روشنی لی، درد کی کے ساتھ جینے والی خوشی۔ میں نے خود کو پاگل پن کی حد تک مضبوط بنایا۔ ہسپتال کے کمرے میں قانون کی روشنی اور ڈاکٹروں کی سنجیدہ چہرے، ہر طرف لوگوں کی نگاہیں تھی۔ جب بچے کو دکھایا گیا تو ڈاکٹرز کی آنکھوں میں ایسی حیرت تھی جو میں نہ سمجھ سکی۔ ایک سفید کوٹ والا ڈاکٹر میرے سامنے آیا اور خاموشی سے بولنے لگا، یہ بچہ خاص ہے، اس میں کچھ الگ ہے۔ آپ سوچیں، ہم اسے لے لیں تو یہ سائنس، تحقیق اور شاید کروڑوں کے پروجیکٹ بن سکتا ہے۔ ہم اس کے لیے اپنا معاوضہ دیں گے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج گئے۔ کروڑوں روپے! میں نے سوچا اس رقم سے میں خیمہ بنا لوں، بچوں کو کھلاؤں، مگر پھر بچے کی چمکتی آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لیں۔ وہ میرا بچہ تھا، کوئی سودا نہیں۔ ڈاکٹر کی آفر مجھے حیران کر گئی، مگر حیرانی کا سب سے بڑا جز وہ تھا جب میں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کی بال آنکھیں، چھوٹا سا سانس میرے وجود میں ایک ایسی شمع روشن کر دی جسے کوئی رقم بجھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے آہستگی سے انکار کیا اور کہا، یہ میرا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ ان میں سے کچھ نے ناپسندگی سے سر ہلایا مگر مجھے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا تھا۔ محلے کی افواہوں نے ایک طوفان بنا دیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے میں نے پیسے ٹھکرا دیے، کچھ نے سمجھ رکھا کہ میں بے وقوف ہوں، مگر میں نے سیکھا کہ عزت کا پیمانہ پیسوں میں نہیں، حفاظت اور محبت میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچے کا نام قرار دیا آفتاب۔ وہ واقعی ایک روشنی تھا، صبح کی سورج جیسا، ہر دن ہم دونوں کے لیے ایک نئی کہانی لاتا۔ دن گزرتے گئے، میں نے کسی خیراتی ادارے کی مدد لی، بچت شروع کی اور آہستہ آہستہ لوگوں کی مدد سے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ وہاں میں آفتاب کو پلاتی، سواتی اور کہانیاں سناتی۔ لوگوں میں ہمدردی بڑھنے لگی، عورتیں آئیں، دادا دادی نے چپکے چپکے روٹی بھیجی۔ میری کہانی نے لوگوں کے دلوں کو جکڑا، کچھ نے بھی میری حمایت کی۔ ایک دن ایک آدمی آیا، وہی ڈاکٹر جس نے پہلے آفر کی تھی۔ اس کے چہرہ سخت اور الفاظ تلخ تھے۔ تم نے سوچا کروڑوں کے سامنے یہ ٹھکرانے کا خمیازہ نہیں بھگتو گی؟ اس کے ساتھ چہرے پر حاکمیت لائے ہوئے تھے۔ میں نے اندر سے خوف محسوس کیا مگر آواز باہر
سے رکھی، یہ میرے پاس رہے گا۔ اس آدمی نے دفتری کاغذات اور کارڈ دکھائے، قانونی تقاضے، بہت ساری غلط سمتیں، مگر میں نے ثابت قدمی دکھائی۔ میں نے وکیل کی تلاش کی، ایک مقامی ریڑھی والے نے میری مدد کی اور پاگل پن کے اندر ہمت بانٹی۔ عدالت کا عمل شروع ہوا، وہی محفل جس میں میرے اندر کے ہر خوف کا امتحان تھا، مگر عدالت نے میری بات سنی اور سچ کی آواز نے آخرکار وزن پکڑا۔ عدالت نے میری ماں جیسی نعمت کو تسلیم کیا۔ وہ دن جب فیصلہ آیا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آفتاب میرے ساتھ رہا اور میں نے اس بچے کی پرورش میں خود کو کھو دیا۔ میں نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی، روشنی گھر، جہاں ایسی مائیں آئیں جو تنہائی میں ہوتی ہیں، جنہوں نے ظلم کا سامنا کیا۔ ہم نے ان کے لیے روزگار کے پروگرام، بچوں کی تعلیم اور قانونی مشورے مہیا کیے۔ آہستہ آہستہ میرا چھوٹا سا کمرہ ایک گھر میں بدل گیا، ہنسیوں کی گونج، بچوں کے کھیل اور عورتوں کے اداروں کا میلہ۔ میں نے اپنی کہانی کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے طاقت بنایا تاکہ اور بھی لوگ اپنی دھڑکنیں بچا سکیں۔ سال گزر گئے، آفتاب بڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو کبھی میری راتوں کی امید بن گئی تھی۔ لوگ اب ہماری مدد کرنے آئے، خیر خواہ، پریمی اور ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑا فرق پیدا کر دیں۔ میں نے سیکھا کہ ظلم کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک نیا راستہ دیتی ہے جو اگر ہمت سے گزارا جائے تو ایک نئی دنیا بن جاتی ہے۔ میں وہ لڑکی ہوں جو کبھی درخت تلے سوتی تھی، مگر اب وہ عورت ہوں جس نے اپنے اندر کی روشنی کو نہ صرف بچایا بلکہ دوسروں کو بھی دیا۔ میرے اندر اب غضب کی جگہ انصاف کی آواز مضبوط ہے، اور میرے دل میں وہی خواب زندہ ہیں جس نے مجھے بچپن سے سنبھالا، ابا کی مسکراہٹ کی یاد جو ہر صبح میرے ساتھ اٹھتی ہے۔